کسی شخص کا عیب، کسی شخص کی برائی، کسی شخص کی خامی جو شخص کے اندر پائی جاتی ہے، آپ کے بھائی ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کی بیوی، آپ کا کوئی خاتون ہے، اس کا شوہر، کوئی رشتہ دار، کوئی چاچا تایا، کوئی پڑوسی، کوئی آپ کا کاروباری ساتھی، کوئی آپ کے پاس کام کرنے والے ملازم، کسی کا کوئی سیٹھ، جب ہم اس کا کوئی عیب، برائی جو اس کے اندر ہے، جھوٹ نہیں بول رہا میں، وہ برائی ہے اس کے اندر، وہ نقص اس کے اندر پایا جاتا ہے، وہ غلطی ہے اس کے اندر، میں اس کی پیٹھ پیچھے بیٹھ کے اس کا تذکرہ کرتا ہوں، وہ ہے نہیں، بس میں تذکرہ کر رہا ہوں، وہ چاہے رشتہ دار ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، اجنبی ہو، میں ذکر کر رہا ہوں۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت قرار دی ہے۔ وہ عیب پایا جائے اور پیٹھ پیچھے میں اس بات کا تذکرہ کروں۔ مجھے بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کر سکیں کہ اس نے زندگی میں کبھی غیبت نہیں کی؟ نہیں ہوگا کوئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ مجھے اس بات کی اللہ سے امید ہے کہ ان القی اللہ عز و جل، میری اللہ سے جب ملاقات ہوگی تو اللہ غیبت کے مسئلے میں مجھ سے سوال نہیں کرے گا۔ میں نے زندگی میں غیبت نہیں کی کسی کی۔ کم ہوتے ہیں لوگ، ڈھونڈنے سے ملتے ہیں، لیکن ہوتے ہیں جن کو غرض نہیں ہوتی۔ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، کون کیا کر رہا ہے، کسی کی زندگی میں بلا وجہ جب انسان دخل اندازی دیتا ہے، ٹو لیتا ہے، پوچھتا ہے، کرتا ہے، وہیں سے غیبت میں پڑتا ہے۔ یہ سچی بات ہے، سچ بول رہا ہے وہ، اور اگر جھوٹ بول رہا ہے پیٹھ پیچھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غیبت سے بھی بڑا گناہ قرار دیا، اور وہ بہتان ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور اگر آپ سچ ادھر ادھر کرتے ہیں، کسی محفل میں بات ہوئی، یہ سچ اٹھا کر ادھر کا ادھر پہنچا دیا، سچ بولا ہے آپ نے، کوئی جھوٹ نہیں بولا، بس یہاں کی بات وہاں کر دی، اور یہاں کی بات وہاں کرنا، اس کو ہم سادے اپنے الفاظ میں کہتے ہیں، اپنے معاشرے میں آگ لگانا۔ سب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، کون سا سچ ادھر سے ادھر ہوتا ہے تو اصلاح ہوتی ہے، اور کون سا سچ ادھر سے ادھر ہوتا ہے تو آگ لگتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے۔ ہم میں سے سب کو یہ طریقے آتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے جو گزرے تھے، مشہور ترین حدیث سے آپ نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے، وما يعذبان فی کبیر، جن مسئلوں میں عذاب ہو رہا ہے وہ کوئی معاشرے میں بہت بڑے گناہ نہیں سمجھے جاتے، یہ اس کا ایک معنی ہے۔ ان کو میں اور آپ بڑا نہیں سمجھتے کہ بڑے گناہ ہیں۔ ایک تو تھا وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرا وہی تھا جو ادھر سے اٹھا کر ادھر کر دیتا تھا، یہاں کی خبر وہاں پہنچا دیتا تھا، نمام۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، وہ آدمی جو ادھر کی ادھر کرتا ہے، آگ لگاتا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ وہیں جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا کہ جنت میں داخل ہونا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا کف علیک ھذا، اس کو اپنے کنٹرول میں رکھ، یہ ملاک ہے، یہ کنٹرول ہے تیری نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کا، یہ ملاک ہے تیرے اذکار کا، یہ ملاک ہے، کنٹرول ہے تیرے جہاد کا، یہ تیرے صدقات کا، سب کا کنٹرول اس کے پاس ہے۔ کیسے کنٹرول ہے؟ ایک مفہوم تو آپ نے سنا نا کہ ہم میں سے ہر شخص نمازی، پرہیزگار، زکوٰۃ، حاجی، سب کچھ ہے، لیکن زبان پر کنٹرول نہیں ہے۔ دوسرا بھی معنی سمجھ لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن میں ہی نمازی، میں ہی حاجی، میں ہی زکوٰۃ دینے والا، میں ہی روزے دار، میں ہی جہاد کرنے والا، میں ہی ذکر و اذکار کرنے والا، میں ہی صدقے کرنے والا، میں ہی بھلائیاں پھیلانے والا، میں ہی نیکی کی تعلیم اور یہاں سے کھڑے ہو کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا۔ یہ میری نیکیاں جب بٹیں گی نا، ان تھکاوٹ کو میں نے پونا گھنٹہ کھڑے ہو کے یہاں بولا، مجھ سے بڑا بدنصیب اور کون ہو کہ میری اس نیکی کو کوئی اور وہ شخص لے جائے جس سے میں دنیا میں نفرت کر کے اس کی غیبت کرتا تھا۔ بعض سلف یہ کہتے ہیں کہ اگر غیبت ہی انسان کو، بلکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ اگر انسان کو غیبت ہی کرنی ہو تو بہتر ہے اپنے ماں باپ کی کر لے، کم سے کم اپنی نیکیاں تو ان کو دے دے گا۔ اس کا معنی نہیں کہ ماں باپ کی غیبت کرو، اس کا معنی یہ ہے کہ سوچو کر کیا رہے ہو، اپنی قیمتی ترین چیز، اپنی نیکیوں کا ثواب تم اس آدمی کو بخش رہے ہو جس کو تم نے گالی دی ہے۔ مفلس کل قیامت کے دن آئے گا اپنی نیکیاں لے کر، اللہ اس نے مجھے گالی دی، اللہ اس نے میری غیبت کی، یہ ساری نیکیاں، میرے نماز، میرا حج جس کے لیے میں اتنا تھکا، اتنا سرمایہ جمع کیا، اتنے پیسے اکٹھے کیے، اس کے سارے ثواب کو، اس کے سارے مزے کو لوٹ کر وہ لوگ لے جائیں گے جن کے متعلق میں نے اپنی زبان سے تبصرے کیے تھے۔ لٹ جاؤں گا میں، برباد ہو جاؤں گا، پلاش ہو جاؤں گا، اور تباہی اور بربادی رکے گی نہیں اگر
میری زبان نے زیادہ کاٹا تھا، حسائد زیادہ تھے، یہ چلی زیادہ تھی، اور کنٹرول تو رہتا نہیں ہے، کیونکہ جب یہ چلتی ہے تو پھر پتہ نہیں چلتا انسان کو، پھر ان کے گناہ میرے سر لادے جائیں گے، انہوں نے جو گناہ کیے ہوں گے اس کا وبال میرے سر لادا جائے گا، کیونکہ برابری ہے، انصاف ہے۔ کل مالک یوم الدین، وہ یوم الدین ہے، جزا کا دن ہے، بدلے کا دن ہے، اور وہ اس کا مالک ہے اللہ۔ اس لیے للہ فی اللہ دل سے نصیحت ہے میری اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو بھی، اپنی نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچائیں، اپنے آپ کو کوشش کریں، کوئی کیا کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا چیز ہے، کسی کی عزت پر کیچڑ اچھالنا، کسی پر بہتان لگانا، حد قذف آج کے دور میں نظر نہیں آتی، کسی کے عزت کے متعلق کہہ دیا فلانا زانی، فلانا چور، فلانا یہ، فلانا وہ کہہ دیا، لیکن نجات میری ایک کھٹائی میں پڑ جائے گی، اپنی نجات کی، اپنی کامیابی کی، کل بارگاہ الہی میں عزت کے ساتھ اپنی نیکیوں کا صلہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی زبان کو ہر اعتبار سے کنٹرول میں رکھیں، ہر اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے آپ کی زبان کنٹرول سے باہر ہوگی تو اس کا نقصان مجھے خود اٹھانا پڑے گا، اور ان چیزوں کی عام طور پہ بندہ پرواہ کرتا بھی نہیں ہے۔ کوئی کسی کی غیبت کر کے کون ہے ہم میں سے جو توبہ کرتا ہو؟ جانتے ہی نہیں ہے غیبت کوئی گناہ ہے۔ توبہ ہم دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں گناہوں سے، کتنے ہیں جن کے ذہن میں شعور ہوتا ہے میں نے غیبت کی تھی فلاں کی، میں توبہ کر لوں؟ کتنے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بہتان لگایا تھا، میں نے کسی کے متعلق گفتگو کی تھی، میں نے کسی کو گالی دی تھی، میں کسی سے زبان سے جھگڑا تھا، میں نے کسی کو برا بھلا کہا تھا، میں اس کی توبہ کر لوں؟ توبہ بھی عام طور پہ انسان نہیں کرتا، یہیں سے مارا جاتا ہے، اور یہی چیز اس کو منہ کے بل اوندے جہنم کے اندر پہنچا دیتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔